بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 29 دسمبر 1905 بمقام قادیان دارالعمان۔ فرمایا ان حالات پر جب ایک سعید مومن غور کرتا ہے تو اسے لذت آتی ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ ایک خدا ہے جو اعجازی خبریں دیتا ہے۔ غرض اس خبر میں اس نے کثرت کے ساتھ مہمانوں کی آمد و رفت کی خبر دی۔ پھر چونکہ ان کے کھانے پینے کے لیے کافی سامان چاہیے تھا اور ان کے فروکش ہونے کے لیے مکانوں کا انتظام ہونا چاہیے تھا، بس اس کے لیے بھی ساتھ ہی خبر دی یاتی کا من کل فج عمیق۔ اب غور کرو کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ارادہ کر لیا ہے، کون ہے جو اس کی راہ میں روک ہو؟ وہ خود ساری ضرورتوں کا تکفل اور تہیہ کرتا ہے۔ یہ بات انسانی طاقت سے باہر ہے کہ اس قدر عرصہ پہلے ایک واقعہ کی خبر دے کہ ایک بچہ بھی پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے جو خدا تعالیٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صادق کی نشانی پیش گوئی ہے، اور یہ بہت بڑا نشان ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تدبر اور غور سے بڑھتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانوں پر غور نہیں کرتے ان کا قدم پھسلنے والی جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اپنے ایمان میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے اقوال، افعال اور قدرتوں کو نہ دیکھے۔ بس یہ سلسلہ اسی غرض کے لیے قائم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھے۔ یہ نشان جو میں نے ابھی پیش کیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایسا زبردست ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، برخلاف اس کے کسی دوسرے مذہب والے کو یہ حوصلہ اور ہمت کہاں ہے کہ وہ ایسے تازہ بتازہ نشان پیش کرے۔ جماعت کے لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ محض خدا تعالیٰ کا کاروبار ہے، کسی اور کو اس میں دخل نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان پیشگوئیوں کے ساتھ دکھاتا ہے کہ ایمانی قوت بڑھ جاوے، اور یہ قوت بغیر ایسے نشانوں کے بڑھ نہیں سکتی، کیونکہ ان میں خدا تعالیٰ کا زبردست ہاتھ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ انسان ایسا جاندار ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے تربیت ایمانی کے لیے فیوز و برکات نہ ہوں وہ خود بخود پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت میں پاک صاف ہونا اور تقوی پر قدم مارنا آسان امر نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے یہ نعمت ملتی ہے۔ اور سچا تقوی جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو، اس کے حاصل کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر یہ بھی کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقوی اختیار کریں۔ تقوی کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو، اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی بھی کریں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ الذین احسنوا الحسنی، سورہ یونس آیت 27، یعنی ان نیکیوں کو بھی سنوار سنوار کر کرتے ہیں۔ مجھے یہ وہی بار بار ہوئی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن نہیں سکتا، خدا جانے 2000 مرتبہ ہوئی ہے۔ اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ صرف خوش خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اسی وقت ملے گی جب سچا تقوی ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔ یہ فخر کی بات نہیں کہ انسان اتنی بات پر خوش ہو جاوے کہ مثلا وہ زنا نہیں کرتا، یا اس نے خون نہیں کیا، یا چوری نہیں کی۔ یہ کوئی فضیلت ہے کہ برے کاموں سے بچنے کا فخر حاصل کرتا ہے؟ دراصل وہ جانتا ہے کہ چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جاوے گا، یا موجودہ قانون کے روح سے زندان میں جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ برے کام سے پرہیز کرے، بلکہ جب تک بدیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار نہ کرے وہ اس روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ نیکیاں بطور غذا کے ہیں، جیسے کوئی شخص بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح جب تک نیکی اختیار نہ کرے تو کچھ نہیں۔ قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو وہ ہوتی ہے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، سورہ دار آیت 6، یعنی ایسا شربت پی لیتے ہیں جس کی ملونی کافور ہو۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ دنیا کی محبت سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کافور ٹھنڈی چیز ہے اور زہروں کو دبا لیتا ہے، ہیضہ اور وبائی امراض کے لیے مفید ہے۔ بس پہلا مرحلہ تقویٰ کا وہ ہے جس کو استعارے کے رنگ میں یشربون من کاس
کان مزاجھا کافورا، ایسے لوگ جو کافوری شربت پی لیتے ہیں ان کے دل ہر قسم کی خیانت، ظلم، ہارناؤ کی بدی اور برے قوا سے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور یہ بات ان میں تباً اور فطرتاً پیدا ہوتی ہے نہ کہ تکلف سے، وہ ہر قسم کی بدیوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، بدیوں کا چھوڑ دینا آسان نہیں، انجیل کا اکثر حصہ اسی سے پر ہے کہ برے کام نہ کرو، مگر یہ پہلا زینہ ہے تکمیل ایمان کا، اسی پر قانع نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر انسان اس پر عمل کرے اور بدیوں کو چھوڑ دے تو دوسرے حصے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ ہی مدد دیتا ہے۔ یہ بات انسان منہ سے تو کہہ سکتا ہے کہ میں بدیوں سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن جب مختلف قسم کے برے کام سامنے آتے ہیں تو بدن کام جاتا ہے۔ بعض گناہ موٹے موٹے ہوتے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، زنا کرنا، خیانت، جھوٹی گواہی دینا اور اتلاف حقوق، شرک وغیرہ، لیکن بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں، جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔ مثلا گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی بڑا قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، الحجرات آیت 13۔ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تاخیر ہو، اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے، ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو، یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بغیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں۔ ایسا ہی بخل، غضب، یہ سب برے کام ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے موافق پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ان سے پرہیز کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے جو خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے، ہاتھوں سے یا پاؤں سے بچتا رہے، کیونکہ فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِندَهُ مسئولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 37۔ یعنی جس بات کے علم نہیں خواہ اس کی پیروی مت کرو، کیونکہ کان، آنکھ، دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جاوے گا۔ بہت سی بدیاں صرف بدظنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں، ایک بات کسی کی نسبت سنی اور جھٹ یقین کر لیا، یہ بہت بری بات ہے۔ مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے، نہ دل میں جگہ دے اور نہ ایسی بات زبان پر لائے، یہ کیسی محکم اور مضبوط بات ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو زبان کے ذریعے پکڑے جائیں گے، یہاں دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمی محض زبان کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں اور انہیں بہت کوئی ندامت اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دل میں جو خطرات اور سرسری خیال گزر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی مواخذہ نہیں، مگر کسی کے دل میں گزرے کہ فلاں مال مجھے مل جاوے تو اچھا ہے، یہ قسم کا لالچ تو ہے، لیکن محض اتنے ہی خیال پر جو طبی طور پر دل میں آوے اور گزر جاوے کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جب ایسے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے اور پھر عزم کر لیتا ہے کہ کسی نہ کسی ہیلے سے وہ مال ضرور لینا چاہیے، تو پھر یہ گناہ قابل مواخذہ ہے۔ غرض جب دل عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے شرارتیں اور فریب کرتا ہے تو یہ گناہ قابل مواخذہ لکھا جاتا ہے۔ پر یہ اس قسم کے گناہ ہیں جو بہت ہی کم توجہ کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور یہ انسان کی ہلاکت کا موجب ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اور کھلے گناہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں، بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی خون نہیں کیا، نہ قبضنی نہیں کی، یا اور اسی قسم کے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کا گلہ نہیں کیا، یا کسی اپنے بھائی کی حد کر کے اس کو رنج نہیں پہنچایا، یا جھوٹ بول کر خطا نہیں کی، یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا۔ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، ورنہ کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تقریباً جھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت ان کے مجلسوں میں دوسروں کا شکوہ و شکایت ہوتا رہتا ہے، اور وہ طرح طرح سے اپنے کمزور اور ضعیف بھائیوں کو دکھ دیتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ میں اس وقت برے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، قرآن شریف میں اول سے آخر تک اوامر اور نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے، اور کئی سو شاخیں مختلف قسم کے احکام کے بیان کی ہیں۔ خلاصتاً یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر فساد ہو، خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر فساد کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا پر وحدت پھیلانا چاہتا ہے، لیکن جو شخص اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے، ظلم اور خیانت کرتا ہے، وہ وحدت کا دشمن ہے۔ جب تک یہ بد خیال دل سے دور نہ ہوں کبھی ممکن نہیں کہ سچی وحدت پھیلے۔ اس لیے اس مرحلے کو سب سے اول رکھا
تقوی کیا ہے؟ ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابرار کے لیے پہلا انعام شربت کافوری ہے۔ اس شربت کے پینے سے دل برے کاموں سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے دلوں میں برائیوں اور بدیوں کے لیے تحریک اور جوش پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے دل میں یہ خیال تو آ جاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں، یہاں تک کہ چور کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا ہے، مگر جذبہ دل سے وہ چوری بھی کر ہی لیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو شربت کافوری پلا دیا جاتا ہے، ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں بدی کی تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دل برے کاموں سے بیزار اور متنفر ہو جاتا ہے۔ گناہ کے تمام تحریکوں کے مواد دبا دیے جاتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کے فضل کے سوا میسر نہیں آتی۔ جب انسان دعا اور عقد ہمت سے خدا تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور اپنے نفس کے جذبات پر غالب آنے کی سعی کرتا ہے، تو پھر یہ سب باتیں فضل الہی کو کھینچ لیتی ہیں اور اسے کافوری جام پلایا جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زمرہ ابدال میں داخل فرماتا ہے، اور یہی تبدیلی ہے جو ابدال کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔